بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہدی گرافی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں سید احسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا دنیا و آخرت میں کامیابی کی وہ چابی ہے جو تمام عالم کے انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جو ہم دم بھرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو کیا ہم واقعی ایسا کر بھی رہے ہیں یا محض ہم مکر و فریب کر رہے ہیں یا محض ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دوستو، ویڈیو کو مزید آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم جن کی مشاہبت اختیار کرو گے انہی میں شمار کیے جاؤ گے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم زبان سے چاہے جتنا بھی نبی کر لیں، جب تک ہم عملاً یعنی پریکٹیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز زندگی ہے اس پر عمل نہیں کرتے اور فقط زبان سے ہی دعویٰ کرتے ہیں یا صرف انہی باتوں پر عمل کرتے ہیں جو ہمارے ذاتی مفاد میں ہوں، ہم کبھی بھی ایک مسلمان یا ایک مومن کا اسٹیٹس نہیں پا سکتے، کیونکہ ارشاد خداوند کے مطابق ہم اچھوں کی پیروی کر کے ہی ان میں شمار ہوں گے، اور اسی طرح اگر ہم بروں کی پیروی کرتے ہیں یا بروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو ہم اللہ کی نظر میں برے ہی شمار کیے جائیں گے۔ اور اب ہم اگر اپنے کردار پر نظر ڈالیں اور اگر ہم اپنے نفس اور برداشت کی بات کریں تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے کس قدر زیادہ دور ہو چکے ہیں، کیونکہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شفیق اور رحم دل تھے کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص سے کسی بھی نوعیت کا کوئی بدلہ نہیں لیا، اور یہاں تک کہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، جو بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ گندگی اور کچرا پھینکتی تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کے گھر جا کر اس کی عیادت کی۔ اب جناب، اگر ہم اپنے حال پر نظر ڈالیں تو ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی گالی بھی اگر کوئی ہمیں بک دیتا ہے تو ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور طاقت کی نمائش میں اور بدلہ لینے میں سب سے آگے ہیں، اور اس پر بجائے شرمندگی کے فخر بھی محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ جناب، ہم اس کے بعد اتنے دعوے کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور بھی بہت سے دعوے ہم صبح شام کرتے ہیں، لیکن ہم 1% بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے، اس کی بجائے ہم اپنے ذاتی فیصلوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے پوچھیں، کسی سے جانیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے کچھ بتائیں تو وہ آپ کو خوشبو لگانا، بیچ کی مانگ نکالنا اور اسی طرح کی ہزاروں باتیں آپ کو بتانے لگ جائے گا۔ لیکن کیا آپ خود بتائیے کہ یہی سنت رسول ہے؟ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کا پاک کردار ہے، ان کی رحم دلی ہے، ان کی صلح رحمی ہے۔ یقین جانیے کہ اگر ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ دنیاوی کامیابی صرف نہیں آپ حاصل کریں گے بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اس نفرت کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا جو ہم مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے مسلمانوں سے رکھتے ہیں یا دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں سے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان قیدیوں پر بھی مہربانی کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جنگوں کے بعد گرفتار کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان قیدیوں کے ساتھ نہایت ہی محبت اور شفقت والا رویہ اختیار کیا اور ہمیشہ اپنے دشمن کو بھی معاف کیا، اور یہی تعلیم تمام دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ دوستو،
آپ خود سوچئے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے نبی کا عاشق جو رحمت للعالمین ہیں اور اس قدر مہربان اور شفیق ہیں، ان کا محب اور ان کا عاشق اتنا ہی تنگ نظر اور بدلہ لینے کو ترجیح دینے والا اور لوگوں کو معاف نہ کرنے والا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے برعکس ایسے شخص کا شمار اچھوں میں نہیں بروں میں ہوگا۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ کون بات کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ اور اگر ہم صرف اپنے اندر ایک چیز تبدیل کر لیں تو واقعاً ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور حبدار بن سکتے ہیں، اور وہ ہے اپنے نفس کی پیروی نہ کرنا۔ یعنی کہ جس وقت ہم غصے کی حالت میں ہوں اس وقت ہم وہ عمل کریں جس کی تعلیم ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ یقین جانیے، اگر ہم نے آج سے ہی ایسا کرنے کی کوشش شروع کی تو آپ دیکھیں گے خود بخود ہی آپ کی ذات کس قدر مطمئن اور خوشگوار ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار اللہ کی نظر میں مسلمانوں اور مومنوں میں ہو تو ہمیں انہی کی مشابہت اختیار کرنا ہوگی جس کا ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ خدا تمام مسلمانوں میں محبت اور بھائی چارے کو قائم کرے اور ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اصل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر سکیں اور اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دے سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ ساتھ ہی آپ سے گزارش کروں گا ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔